أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و توحید و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے میں پہنچ کر اس میں عبادت کرنے کی توفیق بخشی، اور جس طرح ہمیں اس مبارک مقام پر اللہ نے جمع کیا، ایک مبارک بات سننے کے لیے اللہ نے جمع کیا، اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ لیجئے مبارک مہینہ پھر آپ کی زندگی میں آ گیا۔ ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں دوبارہ اللہ نے زندگی بخشی۔ یہ مہینہ جس کی آمد کے ساتھ مومنین کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے، ان کا وہ تڑپ پورا ہو جاتا ہے کہ مہینہ آخر آ گیا، اللہ نے ہمیں اس مہینے میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور مزید توفیق دی، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جن کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جو برائیاں کر کر کے ان کے دلوں میں زنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ مہینہ آئے جائے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں نماز، عبادت، تراویح، روزہ، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، ایسے کار خیر، ایسی عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان منافقین کے تعلق سے بات مت کیجیے، اسی میں بہتری ہے۔ اب چلیے مومنین کے تعلق سے سنتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اس مہینے میں مجھے بھرپور عبادت کرنی ہے، دنیا کے کاموں کو بالائے طاق رکھیں، اب صرف اس میں کیسے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیسے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کیسے میں استغفار کر کے آخرت کو درست کرتا ہوں، اسی کو لے کر مومن بے قرار اور اسی کو لے کر مومن بے تاب ہوتا ہے، اور وہ پہلے سے ایک پروگرام بناتا ہے کہ پہلے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے جو پنجگان نماز جس میں عام طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسے ہی مہینہ آ گیا اب کوئی کوتاہی ہونے کے لیے موقع نہیں دوں گا،
میں ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے والا ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے جسے مومن کو وعدہ کرنا چاہیے جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے والا ہوں۔ میری تکبیر تحریمہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان ہو گئی، جیسے ہی نماز کا وقت قریب آ گیا، وضو کر کے سیدھے مسجد کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہی بندے مومن کا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے اس مہینے میں۔ اور اس کے بعد یہ جو نوافل ہیں، یہ جو سنتیں ہیں جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے، جس کی تعداد 12 کی آتی ہے، میں اس مبارک مہینے میں شدت سے اس کی پابندی کروں گا۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد پھر 2، مغرب کے بعد پھر 2، عشاء کے بعد پھر 2۔ ان سنن رواتب کا میں شدت سے پابندی کرنے والا ہوں۔ مومن مہینے کے آغاز میں اسے ٹھانتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی افطار کا موقع آتا ہے، اس میں چند لمحے، چند منٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنے والا ہوں۔ اللہ کی بڑائی عظمت سوچنے والا ہوں۔ اللہ کے جو کرم مجھ پر ہوئے ہیں، میرے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، میں جو سانس لے رہا ہوں، میں نے جو زندگی گزاری، جو نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ان تمام چیزوں کا میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ اے اللہ مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دے۔ اے اللہ مجھے شکریہ ادا کرنا نہیں آتا۔ اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں لڑ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، ناک رگڑ رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ رمضان میں میری گردن کو جہنم سے رہا کر دیجیے۔ یہ ساری بوکلاہٹ، یہ ساری دعائیں افطار کے موقع پر مومن کو کرنا چاہیے۔ یہی رمضان کے آمد کا فائدہ ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ میں رمضان میں جو اسپیشل نماز ہے جسے تراویح کہی جاتی ہے، اس کا میں پابندی سے اس پر اتباع کرنے والا ہوں، پابندی سے اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ تراویح میں جاؤں گا اور قرآن کی آیتوں کو سنوں گا، اور تراویح کے بعد دینی باتیں سنوں گا، میرے ایمان کو تر و تازہ بناؤں گا، میرے ایمان کے اندر جو چنگاریاں ہیں اسے چھیڑ کر آگ بناؤں گا۔ کیونکہ عزیز ساتھیو، یہ ایمان ہے جسے اگر ہم نے پالا نہیں تو یہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اور جس کے دل سے ایمان نکلنا شروع ہوتا ہے، افسوس وہ منافقت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جنت کی بو باز تک سونگھ نہیں سکتا، کیونکہ ایمان ہی جنت کو لے جاتی ہے۔ اس ایمان کو پابندی کے ساتھ اسے پکڑ کر اسے تر و تازہ بنانا، اسے فریش بنانا، یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا وہ ڈر، اللہ پر وہ یقین، اللہ پر وہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، وہ ایمان، وہ یقین، وہ تیقن ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی روزے کا، اسی مہینے کا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بندے مومن اس مقصد سے آگاہ ہوتا ہے، اس مقصد کو اپنے دماغ میں جلایا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت یہ پورے مہینے کو گزارتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے مہینے کے لیے اس مہینے میں مکمل ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ اور بندے مومن تہجد کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کم از کم یہ تو کوشش کرتا ہے کہ سحری کے وقت آنے سے پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، فجر کا وقت آنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں کم از کم وتر کی نماز پڑھ لوں، کم از کم 2-3 رکعت تو پڑھ لوں۔ اور اس مبارک گھڑی میں، ایسی گھڑی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا، اس کی مانگ کو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی معافی کی بخشش چاہنے والا، میں اس کی معافی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عام دنوں میں کہتے ہیں، رمضان میں تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، اور مانگنے والے کو کیوں نہیں دے گا عزیز ساتھیو؟ مانگنے والے کو کیوں نہیں دے گا؟ ہاتھ پھیلانے والے کو اس کے جھولی کو کیوں نہیں بھرے گا؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کی عظمت ہے جس نے مومنین پر رحم و کرم کیا، جس نے اس انسانیت پر کرم کیا، جس نے اس انسان کو یہ عقل دی، اور اسے جو کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے اسے حیثیت دی، اسے اللہ نے بڑا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اسے ہم نے تری میں چلایا، خشکی میں چلایا، اسے مختلف میوے کھلائے، اس کے لیے ہم نے زمین کو بنایا۔ اللہ اکبر! یہ کرم کیسا کرم ہے، یہ رحم کیسا رحم ہے!
اللہ اکبر، ہم کیا اس رحم کے مستحق ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ رحم و کرم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اور آپ کو اس تعلق سے سیریسلی سوچنا چاہیے، اور یہ رمضان مبارک مہینہ ہے تاکہ ہم اپنے دماغوں کو کام میں لائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عزیز ساتھیوں، اسی سے جڑا ہوا آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اس مبارک رات، اس مبارک گھڑی، اسی کو سننے کے لیے کہ آپ کا رب کیا ہے، آپ کا رب کون ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس نے اس مخلوقات کو بنایا کیوں؟ ان تمام سوالات جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں، جو ہمارے ایمان میں آگ لگاتی ہیں، ان ساری باتوں کو سننے کے لیے ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ ویسے رمضان کے ہمارے موضوعات اس بار تو مختلف ہیں۔ پہلے 7 دن ہم ایمانیات پر گفتگو کریں گے، پہلے 7 دن ہمارے ایمان کو تر و تازہ کریں گے، اسلام کی اساسیات، اسلام کی بنیاد، اسلام کے فنڈامنٹلز کے تعلق سے تھوڑی اسٹرنتھ حاصل کریں گے، تھوڑی مضبوطی حاصل کریں گے۔ اس کے لیے چند باتیں علمی جاننے کی ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ شروع کے 7 دن میں آپ کے سامنے بکھیرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے 7 دن ہماری گفتگو ہوگی 7 بڑے جنگوں کو لے کر، اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی 7 فتنوں کو لے کر، اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی 7 گناہوں کو لے کر۔ تو اس بار ہم نے 4 بہترین، ویل ڈیزائن، ویل پریپرڈ، بہترین انداز سے اہم معلومات کو بھر کے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے کوشش میں جڑے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ پر یہ چیز لازم بنتی ہے کہ آپ جب آئیں تو 7 لوگ لے کر آئے ہیں۔ لوگ نکڑوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں کھڑے ہو کر کتنا اپنا وقت برباد کرتے ہیں، کتنے باتوں میں لگاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان اتنا ماند پڑ گیا ہے، اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ یہ تو صرف باتوں کے مسلمان رہ گئے، کاموں کے مسلمان نہیں رہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، ان افراد کو لے کر آئے ہیں جن کی آخرت سنور سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کے دل میں ایمان کی چنگاری جلنا شروع ہو جائے، آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو صحیح ہدایت مل جائے، یہ کم نعمت نہیں عزیز ساتھیوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو آپ کے بیڑے کو پار کر سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی سی محنت کے لیے، آپ کی اس چھوٹی سی محنت کی وجہ سے۔ تو آپ آئیں تو ضرور اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں تاکہ ان کے دل میں اللہ پر یقین، تقوی، خوف، خشیت، اللہ کا ڈر، ایمان، ان سارے اچھے چیزوں کو دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے متزن کرے۔ آپ ضرور ان لوگوں کو لائیے تاکہ ان کا وقت صحیح ڈھنگ سے استعمال میں آئے۔ یاد رکھ لیجئے گا، پراپر ایجوکیشن ہر چیز کے لیے ضرورت ہے، اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھی پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر جو علمی باتیں ہوتی ہیں، عزیز ساتھیوں، بہت ہی اہم اور بہت ہی فائدہ مند، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس کا اہتمام برتیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں۔ ہاں، لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ باتیں سنی ہیں، یہ باتیں تو ہم یوٹیوب میں سن لے سکتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کا فتنہ بھی نکل آیا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہم یوٹیوب میں سن لیتے ہیں اور بیٹھ کر جان لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی بیٹھ کے تفصیل سے سنتا نہیں ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی کھڑا ہے، ادھر سنا، آدھا بادہ سنا، نکل گیا، اور ایسی مجلس میں آنے کی جو برکت ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ایسی مجلس میں آنے کی ان گنت فائدے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس مجلس میں آتے ہیں، ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ اس مجلس کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں جتنے بھی چرندے پرندے جو کچھ بھی ہیں سب آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں آ کر بیٹھے اور واپس جانے تک ملائکہ آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اور مجلس میں آتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس مجلس میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس مجلس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی مجلس کو فرشتے تلاشتے گھومتے ہیں۔ سارے زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ایسی قسم بنائی ہے جو زمین میں گھومتی پھرتی ہے اور علمی حلقات کو دیکھتی ہے، جہاں مومنین جڑ کر اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات، آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بے تابی سے اس مجلس میں اتر جاتے ہیں اور اپنے پروں کو مجلس والوں کے اوپر رکھ کے مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی منقبت ہے۔ افسوس کہ ہماری قوم اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں
اور کوئی دیکھ رہا ہے کرکٹ میچ، کوئی دیکھ رہا ہے دنیاوی نیوز، کوئی کھڑا ہوا چائے پی رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، کوئی کھانے پینے کے اس میں مصروف ہے. کیا ان چیزوں سے آپ رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان تو مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ اس کا ایک لمحہ بھی بے کر نہیں جانا چاہیے. آپ کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں اگر آپ کی تعلیم ہو، اس میں آپ علم سیکھنے کے موقع ملتے ہیں تو اللہ اکبر، ضائع کرنے والا آدمی واقعی بیوقوف ہوگا، ضائع کرنے والا آدمی واقعی نادان ہوگا، ضائع کرنے والا آدمی واقعی شیطان کے بہکا میں آیا ہوگا. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو جہل سے دور رکھیں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو علم سکھائیں اور علم کے مطابق عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو موقع عطا کریں، توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. تو موضوع عزیز ساتھیوں، جیسے کہ میں نے آپ نے بتایا، شروع کے 7 دن ہم ایمانیات پر گفتگو کرنے والے ہیں. اسے آپ کہیے اینٹی وائرس ورژن، اسے کہیے ریفریشمنٹ آف ایمان، آپ جو کچھ کہنا چاہیے کہیے. اس میں آپ ایمان کی اساسیات، دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے ہیں. وہ ایمان کے 6 پلرز جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کیا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بار بار یقین کی بات کرتے ہیں، بار بار ایمان کی بات کرتے ہیں، آخر یقین کیا ہے؟ کن چیزوں کو ماننا ہے، کن چیزوں کو نہیں ماننا ہے؟ وہ آخر فہرست کیا ہے یا رسول اللہ؟ بارہا پوچھا ہے، صحابہ نے پوچھا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر آتا ہے، کبھی فرشتوں کا ذکر آتا ہے، کبھی تقدیر کی بات ہوتی ہے، کبھی یوم القیامہ کی بات ہوتی ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایمان 6 چیزوں پر مضبوطی سے یقین رکھنے کا نام ہے. 6 ایسی چیزیں ہیں جنہیں جانیں اور اس پر مضبوطی سے یقین رکھیں. اگر آپ نے اس کی تعلیم حاصل کر لی، اس کے معلومات کو جمع کر لیا، دل و دماغ میں اتار لیا، یاد رکھ لے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، بڑی بڑی گفتگو ہے، بڑی بڑی تعلیمات ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لیا، لیکن انہیں دین کے اساسیات نہیں معلوم ہو تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے شیطان انہیں بہکا دیتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کیا بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کو مانے کیوں، اس دنیا میں خدا کی ضرورت کیا ہے، آخر کوئی دین کی ضرورت کیا ہے. سبحان اللہ، آپ کی عمر 60 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، آپ نے دنیا کی پوری تعلیمات حاصل کی. آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بیچلرز کیا ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے پڑھائی پڑھ لی. بڑی تعجب کی بات ہے کہ بنیادی چیزوں سے ناواقف ہیں، دین کی بنیادی اساسیات نہیں جانتے. کسی نے کچھ کہا آپ کا ایمان ڈاوانڈول ہو گیا، کسی نے کچھ نئی بات بتائی آپ کا ایمان پھسل گیا، نئی کوئی فینڈنگز آئی اور آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا. عزیز ساتھیوں، یہ گمراہیوں کی بنیاد یہیں سے نکلتی ہے. اس لیے ان اساسیات کے بارے میں جاننا، ان بنیادی چیزوں کے بارے میں جاننا، ان ایمانیات کے نسخے اپنانا عزیز ساتھیوں بہت بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ رمضان کے شروع کے 7 دن ان نسخوں کی تقسیم ہوگی، ان نسخوں کو آپ کے سامنے بکھیر کے رکھا جائے گا تاکہ آپ زندگی بھر اگر اس کا آپ نے ٹھان لیا اچھی نیت سے، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کے پاؤں ڈاوانڈول ہو نہیں سکتے، آپ کے پیر میں ڈگمگاہٹ نہیں آ سکتی، آپ کے پیر میں الٹا مضبوطی آئے گی. چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ موضوع اسی سے جڑا ہوا ہے. اللہ کون؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ سوال جو اتنا آسان ہے، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو کیا موضوع ہے؟ اگر کوئی دوسرا موضوع آپ لیتے تو اچھا ہوتا اور معلومات ہمیں ملتی. عزیز ساتھیوں، تعجب دیکھیے، حیرت دیکھیے کہ یہ جو سوال ہمارا بچہ اس کا جواب جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کون؟ جس نے آسمان زمین بنایا، یہ سارے کائنات کا مالک، یہ سارے کہکشاں کا خالق، یہی ہمارا اللہ ہے. ہمارا بچہ جانتا ہے. آپ کو تعجب ہونا پڑے گا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے یونیورسٹیز کے بڑے بڑے عقل مند ہیں، انہیں یہ سوال کا جواب آج تک نہیں معلوم. وہ بڑے افسوس میں پڑے ہوئے ہیں. ایک زمانے تک خدا کا انکار کرتے تھے. اب کی جو جدید تحقیقات ہیں، اب کی جو جدید فائنڈنگز ہے، یہ انہیں ایک اللہ کو ماننے پر مجبور کر رہی ہے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے جس کا نام اسٹیون ہاکنز، جسے دنیا کا سب سے بڑا فزسٹ کہا جاتا ہے. اس نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ایک بریف ٹائم آف ہسٹری، یعنی وقت کی تاریخ. یہ وقت کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. یہ وقت کیا چیز ہے؟ انہیں حیرت کر دیتی ہے. انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے سائنسدانوں کو، اور انہیں یہ جو دنیا میں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے عجیب و غریب مخلوق کون سی ہے،
جو انسان کے پورے قاعدے قانون کو توڑتی ہے، انسان کے جتنے بھی بنیادی لاجکس ہیں سب کو مار کے گرا دیتی ہے۔ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، پتہ ہے کون سی مخلوق ہے؟ وہ مخلوق ہے روشنی، وہ مخلوق ہے لائٹ، وہ مخلوق ہے روشنی۔ عزیز ساتھیو، یہ جو روشنی ہے بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں اس کی تیزی کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر۔ آپ کی پوری دھرتی ایک کونے سے اور ایک کونا 14,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، 15,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لائٹ اسی وقت پیدا ہوتی ہے، اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی وقت سارے یونیورس میں موجود ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی لائٹ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمثل مشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ کہتا ہے کہ آسمان زمین میں نور کو بکھیرنے والا، آسمان زمین کو چکا چوند روشن کرنے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ انہیں یہ روشنی پریشان کر رہی ہے۔ یہ روشنی پتہ ہے کسے کو پریشان کیا؟ کوپرنیکس کو پریشان کیا، اس سے پہلے گلیلیو کو پریشان کیا، اور اس سے بعد آئیزک نیوٹن کو پریشان کیا۔ پتہ ہے آئیزک نیوٹن کون ہے؟ آئیزک نیوٹن کو دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جینیس آج تک نہیں گزرا، اس سے بڑا جینیس آج تک نہیں گزرا۔ جتنے بھی بڑے بڑے ان کے حساب سے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے فلسفی پڑھی، سائنس پڑھا، وہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ آئیزک نیوٹن سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اسے اس روشنی نے پریشان کر دیا، اسے وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد آیا البرٹ آئنسٹائن، اس نے آئیزک نیوٹن کے پورے تحقیقات پر کیچڑ اچھالا، کہا کہ پورے بیکار ہے۔ اس کے بعد اپنی اس نے تحقیق پیش کی، اور اس کی تحقیق کو ٹیسلا نے پورا مار گرایا، کہا کہ بھائی تمہاری پوری جو ہے تحقیقات بیکار ہیں۔ جتنے بھی میں نے سائنسدان کے نام لیے یہ سب حیرت میں پڑے ہیں کہ بھائی آخر یہ وقت کس چیز کا نام ہے، آخر یہ روشنی کس چیز کا نام ہے، آخر زمین اس چاند کو اپنے پاس پکڑے ہوئے کیوں ہے، آخر یہ سورج، آخر یہ زمین سورج کو گھوم کو بار بار کیوں آ رہی ہے، سورج کو بار بار گھومنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بہتے ہوئے کہیں نہیں چلے جاتی۔ اور انہیں اتنا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو سورج کو یہ زمین جو گھوم کر آتی ہے اور زمین کو یہ جو چاند گھوم کر آتی ہے، یہ سب ویسا نہیں جو آپ کو ڈائیگرامز میں دکھایا جاتا ہے، یہ سب گر رہے ہیں، یہ سب کہیں سے کہیں گر رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کا پراپر آربٹ نہیں ہے، عجیب و غریب۔ سائنسدان پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو اسٹیفن ہاکنس ہے، اس نے لمبی گفتگو کی، اس نے کہا کہ بھائی ہر چیز کی اساس لائٹ ہے، اور لائٹ اس کا ایک ٹائم ہے، جتنا آدمی تیز جائے گا اتنا کم ٹائم چلے گا، جتنی تیزی سے لائٹ چلے گی اتنا آدمی کا ٹائم کم گھٹے گا۔ اگر کوئی آدمی لائٹ کی سپیڈ میں چلنا شروع کر لے اس کے لیے ہوتا ہے ٹائم 0، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے 0۔ اور اس میں عجیب و تحقیق کرا، بہت کچھ اس نے لکھا، اس نے کوپرنیکس، گلیلیو، اس کے بعد آئیزک نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن، ٹیسلا، فورڈ، جتنے بڑے بڑے جتنے بھی سائنسدان ہیں جنہوں نے اس دنیا کو لے کر گفتگو کی، جنہوں نے اس زمین کو لے کر گفتگو کی، جنہوں نے ان سورج، یہ ستارے، یہ چاند، ان چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے سر کھپایا، کروڑہا کے پیسے لگائے گئے، سب کو نچوڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ماننا تو پڑے گا کہ یہ جو یونیورس ہے ہائیلی، انتہائی، بہت ہی دقیق، بہت ہی ایگزیکٹ چل رہی ہے، اتنا ایگزیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل ایگزیکٹ چل رہا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اسے پہلے سے پلان بنایا ہے، کسی نے اس کا بلو پرنٹ بنایا ہے، اور بلو پرنٹ کے مطابق یہ پورے سیارے چل رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، پتہ ہے پلانٹس کی کتنی تعداد ہے؟ ہم اور آپ ایک پلانٹ میں رہتے ہیں جسے ارتھ کہا جاتا ہے نا، جس میں ہم لوگ کتنی تعداد میں 800 کروڑ ہماری تعداد ہے۔ کتنی؟ 800 کروڑ ہم انسان ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود یہ جو زمین ہے، جو 70% زمین، 30% پانی، اس 70% زمین میں ہم نے زمین کو 20% بھی آکوپائی نہیں کیا ہے، ہم نے پوری زمین کو 20% بھی آکوپائی نہیں کیا ہے، بقیہ زمین خالی ہے اور سمندر ہے، اور اس میں ہماری تعداد 800 کروڑ کی ہے۔ یہ سب ایک لنڈا ہے، ایک گیند ہے جس میں گھوم رہے ہیں، اور ایسے گیند پتہ ہے کتنے ہیں؟
سائنسدان کہتے ہیں وہ بھی اپروکسیمیٹلی ہے نا، کوئی سائنسدان آپ کو یقینی بتا نہیں سکتا کیونکہ کسی کے پاس یقینی علم نہیں ہے. ہر آدمی اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اپنے مشاہدے سے دیکھتا ہے، اور کسی کے مشاہدے کو، کسی کے فائنڈنگز کو کوئی غلط کہتا ہے، بچوں کا کھیل کہتا ہے. یہی اسی انداز سے سائنس چل رہی ہے. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ 16,000 کروڑ، کتنے؟ 16,000 کروڑ یہ گول گنبے ہیں جو گھوم رہے ہیں. 16,000 کروڑ، وہ بھی اپروکسیمیٹلی جو یہ دیکھ پائے. اللہ اکبر، 16,000 کروڑ. ان میں سے بعض ایسے زمین ہیں جو ہماری زمین سے 1000 گنا بڑے ہیں، ہماری زمین سے 1000 گنا بڑے ہیں. یہ اتنی بڑی مخلوق، یہ اتنا بڑا یونیورس، اس میں ہم جو پلانٹ میں رہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ بھائی بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے. ہماری خلقت ہی عجیب ہے، یہ زمین ہی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بغل میں جو وینس ہے، جو ہمارے ہاں سے 3.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنے؟ 3.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے ہمارے سے وینس. وہاں پر پتہ ہے کتنا ٹیمپریچر ہے؟ 450 ٹیمپریچر صبح شام، 450 ٹیمپریچر مارتا ہے فارنہیٹ. انسان کی زندگی ممکن نہیں. اس کے بغل میں مارس ہے، وہ 7,000 کروڑ 5,000 کروڑ کلومیٹر کے دور میں ہے. یہ سب سے قریب ہے ہمارے زمین میں، ہمارے زمین کے لیے سب سے قریب یہ زمینیں ہیں جسے وینس اور مارس کہا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، یہاں پر انسان پہنچنے کے لیے اس نے جو محنت کی، رشیا نے وینس پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنے سیٹلائٹس بھیج دیے، اسے حقیقت کے بارے میں پورا علم نہیں ہوا. تو یہ جو سائنس، عزیز ساتھیوں، انہیں تو بڑا تعجب ہوا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک پورا بلو پرنٹ پہلے سے تیار ہے. آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ اس زمین، اس پورے یونیورس کی عمر کتنی ہے؟ 13.5 بلین ایئرز. 13.5 بلین، یہ ان کا اندازہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوقات ہیں، یہ جو سیارے گھوم رہے ہیں، یہ جو ستاروں کا بننا، زمینوں کا بننا، یہ کہکشاں کا بننا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پورا ایک پراپر پہلے سے پلان ہے، اور یہ پلان کے تحت ہو رہا ہے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورا پری ڈیسٹائنڈ ہے. آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ انسان کو کوئی فری ول نہیں. تعجب دیکھیے، انسان کا وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں ہے. اس کے دماغ میں باتیں آتی ہیں وہ کرتا ہے. دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو دماغ جس کے لیے نیورونز کام کرتے ہیں، یہ آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ تعجب پر تعجب، تعجب پر تعجب، حیرت پر حیرت. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ اللہ نے ایک آیت میں ان سائنسدانوں کی پوری محنت کو دھچیاں اڑا دی. عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر، اتنی تحقیقات، اتنی محنت، اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے. پتہ ہے کس لیے؟ یہ جاننے کے لیے بھائی ہو کیسے رہا ہے. یہ میجک، ہر طرف میراکلز، ہر طرف معجزے، یہ کیسے ہے دنیا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ پورا سائنس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، دنیا کیا ہے، یہ جاننا ہے بس. لیکن ان سے بڑھ نہیں پڑا. عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر، ان کی محنتیں آپ پڑھیں گے. میں کتنی آپ کو تفصیل بتاؤں، کتنی انہوں نے کتابیں لکھی ایگزسٹنس کے نام سے، اور اس کے بعد وہ آیا اس نے کچھ لکھا، یہ آیا اس نے کچھ لکھا، بھرمار کر دی انہوں نے. سبحان اللہ، آج تک ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ صرف اور صرف پوری دنیا میں اگر کسی کے پاس صحیح نالج ہے تو وہ ہے مسلمان، اور ان کے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو معلومات ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی. اگر کسی کو اللہ کون ہے جاننا ہے تو یہ ایک کتاب ہے جسے القرآن کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جہاں بھی چلے جائیں، 1000 سر پٹک لیں، جواب ملنے والا نہیں ہے. صرف حیرت ہوگی، اس نظام کو دیکھ کر حیرت ہوگی، اس پلان کو دیکھ کر حیرت ہوگی، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے. لیکن کیا فائدہ، تم نے تو مان لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسٹیون ہاکنز جو بہت بڑا سائنسدان ہے، وہ کہا کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ٹیریٹریل فورس ہے، کوئی نہ کوئی آسمانی طاقت ہے جو یہ پورے بلو پرنٹ کو چلا رہی ہے، یہ پورے نظام کو چلا رہی ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے. مانتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی بات ختم ہو گئی. عزیز ساتھیوں، اسلام ہی ایک واحد دین ہے، اور اللہ کا کلام ایک واحد سورس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ اس دنیا میں ہیں تو کیا مقصد ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ نے قرآن میں انسانوں کو کیسے سمجھایا. چونکہ انسان ہے نا،
جو دماغ ہے نا، یہ جو انٹیلیجنس ہے نا، یہ بے حد ہے اس کے پاس، یہ بے راہ روی چلنے والی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے کتنے پیار سے کہتا ہے سورہ واقعہ کے اندر، نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا، بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں بنایا ہے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جو بنتے ہو ایک پانی کے بوند سے بنتے ہو، پانی کا ایک بوند تھا جس سے تم بنے ہو، اس پانی کے بوند کو بنانے والے ہم ہیں کہ تم ہیں؟ اللہ اکبر، جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے 16,000 کروڑ ایسی زمینیں جس نے بنائی، انسان جو دیکھ پایا، انسان کی بساط میں جو تھا، وہ ان 16,000 کروڑ میں کہیں پر بھی انسانوں کو نہیں بنایا، اس نے صرف اس زمین میں بنایا ہے، اور اس میں بھی ہم کیا ہیں؟ چونٹیوں سے بھی کم ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسے بنایا کس نے بتا دو، یہ پانی کی بوند کو بنایا کس نے بتا دو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَلَقَدْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی اس پانی کی بوند کو ہم نے بنایا ہے، اور یہ پانی کا بوند ایک دن مرے گا بڑا ہو کے، ایک دن مرے گا بڑا، اور وقت مقرر پر۔ اللہ اکبر، یہ جو ایکوریسی ہے، یہ سائنسدانوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو ایکوریسی ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایکوریسی کیسے؟ اور اللہ کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا، موت آئے گی، ہم سے بڑھ کر کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور ہم تم جیسے لوگوں کو بناتے رہیں گے، ہم جب چاہے لوگوں کو بناتے رہتے ہیں۔ سمجھ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ افلا تذکرون، سمجھ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو زمین میں تم جو بینجیاں بوتے ہو، زمین سے جو لال کھیت ہرے بھرے کھیت نکل آتے ہیں، یہ زمین جس میں سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تمہارے لیے میوے کا انتظام ہوتا ہے، سارے ساز سبزیاں اسی سے نکل آتی ہیں، ان چیزوں کو کس نے نکالا باہر؟ تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے بھوسا بنا دیتے اور تم لوگ بیٹھ کے بکتے رہتے، کہتے انا لمغرمون، اور کہتے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ہم بیکار ہو گئے ہیں، صرف بکواس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اسے کھانے والی چیز ہم بناتے ہیں، اسے ایڈیبل ہم بناتے ہیں، تم کھاتے ہو، کبھی غور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ولو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو، کبھی اس پر غور کیا کہ نہیں کیا ہے؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو، جسے H2O کہا جاتا ہے، 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملنے کے بعد یہ جو پانی بنا ہوا ہے نا، اللہ اکبر، یہ پانی کی جو کھوج سائنسدان جو کرتے ہیں، اس میں وہ جو پیسے کھپائے ہوئے ہیں، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا پاگل پن ہے، انہیں ایک پانی کا بوند نہیں ملا بھائی صاحب، کب سے یہ سیارے سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کروڑہا پورے کا پورا سیٹلائٹ سونے کا بناتے ہیں، پورے کا پورا سیٹلائٹ ڈائمنڈز کا بناتے ہیں، تاکہ وہ گرمی کو وithstand کرے، تاکہ وہ سردی کو withstand کرے، ہے نا؟ جتنی ان کی طاقت بنا کر بھیجتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، کہہ دیں گے بھائی بس، اور کیا؟ اللہ اکبر، کہیں پانی نہیں مل رہا انہیں، کہیں، اور ایک انہیں دور دراز یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے ہمارے زمین جیسا ہو، لیکن ہمارے زمین سے 10 گنا بڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی ہو، اسے دور سے اس میں ابر نظر آ رہے ہیں، فلاں ہیں، لیکن پہنچنے کے لیے لگیں گے 12 بلین لائٹ ایئرس۔ لائٹ ایئر کا آپ جان لیجئے گا، لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ لائٹ ایئر جو سو رہے ہیں انہیں بتا رہا ہوں، لائٹ ایئر جو ہے اسے جو ہے، اگر لائٹ 1 سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے، اگر 1 سال چلے کتنی دور جائے گی؟ 1 سال یہ لائٹ چلے، 1 سیکنڈ میں
3 लाख किलोमीटर चलने वाली चीज अगर 1 साल चले कितनी दूर पहुंचेगा? उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। अरे भाई 1 साल तो छोड़िए ना, 1 घंटे में कितने किलोमीटर कैलकुलेट करिएगा? 1 घंटे में कितने किलोमीटर्स? 1 घंटे में कितने मिनट्स? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60। हाँ डालिए आप, और उसे जो है आप कैलकुलेट करिएगा, आपको पता चलेगा कि भाई 1 घंटे में ये लाइट कहां चले जाती है। अगर 1 साल जाए, अल्लाह अकबर, कितनी दूर। ये कहते हैं कि दूर सैयारा नजर आता है जिसे पहुंचने के लिए 12 मिलियन लाइट ईयर तो लगेंगे। 12 मिलियन लाइट ईयर लगेंगे। अगर हम अब शुरू करें, है ना, हमें पहुंचने के लिए पता नहीं कितने बिलियन ईयर लग जाए, तब तक जिंदा कहां होता है इंसान? इंसान तो छिलका है, झटकने के साथ मामला खत्म है इसका। लेकिन ताजुब देखिए, इतने कमजोर आदमी के दिमाग में देखिए, अल्लाह अकबर, इसे लग रहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहु फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहु मिनत तय्यिबात। हमने आदम के लौंडे को इज्जत दी भाई, बस ये दिमाग दिया हुआ है, सोचता है वो, है ना, दूसरों को नहीं दिया है। बड़ी बड़ी मखलूकात है, नहीं काम कर रहा है ये। हाथी बड़ा है, अल्लाह अकबर, है ना, उसके घास जो है, उसे जो घास चाहिए वो 1 हफ्ते में 30 गांव का घास खाता है। सुन लीजिएगा, ये भी समंदर में जो वेल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक है, उसे रोजाना, उसका नॉर्मल जो वेट है, अडल्ट का वेट है 200 टन है, जो नॉर्मल उसका वेट है, और उसे रोजाना 40 टन गिजा चाहिए। और जमीन में करोड़ा वेल्स हैं, अल्लाह अकबर, पता ही नहीं, अंदाजा कहां लगा सकते हैं भाई। और ये सारी चीजें एक तरफ, और एक तरफ आप देखिए कि भाई ये जो बनाने वाला आपको कह रहा है कि भाई सोचो, गौर करो, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कहता है लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफक्कुन, अगर चाहते तो हम इसे भूसा बना देते। वलौ नशाउ लजअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, ये जो पानी जो आसमान से हमने बरसाया है, अल्लाह अकबर, अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून, ये जो आसमान का जो बरसता हुआ पानी देखते हो, पानी के उंडेला नहीं जाता है, उंडेला जाए तो बस्तियां खत्म हो जाएंगी। करम रहम देखिए, अल्लाह अकबर, उंडेला जाए बस्तियां पूरे समंदर में घुस जाएंगे लोग। क्या हैसियत इन लोगों की, चीखते पुकारते रहेंगे, क्या कर लेंगे। पानी उंडेला जाए तो ये मामला है। इसलिए पानी बूंद बूंद की शक्ल में गिरते। नबी साहब कहते हैं हर बूंद के साथ फरिश्ता उतरता है, अल्लाह अकबर, हर बूंद के साथ एक फरिश्ता उतरता है जो प्रॉपर जमीन में लॉन्च कराता है उसे। देखिए इस कारखाने को, देखिए इस टेक्नोलॉजी को, अल्लाह अकबर, अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी है। एक बूंद के साथ फरिश्ता उतरता है, आसमान से बूंद गिरते हैं और जमीन में जिंदगी मुमकिन होती है, लहलहाती खेतें निकल आती हैं। अल्लाह कहता है कि भाई साहब जरा सोचिएगा, इस अबर में से पानी कौन उतारता है? तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? अब वो पानी उतरता है मीठा। अगर ये पानी खारा होता तो जिंदगी मुमकिन है कि नहीं है? समंदर का पानी है, पीकर जी नहीं सकता आदमी। हमने आसमान से उतारा जो तुम पीते हो। वलौ नशाउ लजअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते तो इसे खारी बना देते, खारा पानी बना देते। शुक्र करो भैया, शुक्र करो, जरा थोड़ा तो सोचो ना, दिमाग रखते हो कि नहीं रखते हो? अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरहा अम नहनुल मुनशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन। अल्लाह कहता है कि भाई साहब इस आग को कभी देखा है? ये जो आग लगती है, इसे कभी देखा है? ये लकड़ों में जलती है कि नहीं? उड्स में जलती है। ये जो लकड़े हैं इसे जमीन से किसने निकाला? तुम निकाले हो कि हम निकाले? और उसके बाद अरबों को देखकर कहता है अल्लाह नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, इस आग को हमने तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बनाया। अल्लाह अकबर, क्योंकि अरबों को आग जरूरी है। वो सहरा में सफर करते हैं, रात के अंधेरों में आग जलाते हैं, ठंडी हो सर्दी हो तो आग से अपने आप को गर्म करते हैं। उनके लिए जिंदगी का एक सामान है आग। अल्लाह कहता है कि भाई आग ये लकड़ों से बनता है, इस लकड़ों को बनाया किसने? अल्लाह अकबर। अजीज साथियों, कितनी झिंझोड़ देने वाली आयत है। उसके बाद अल्लाह कहता है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, जब ये हकीकत तुम जान चुके हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा रब है। ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम
انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ اکبر. کتنی بڑی آیت دیکھیے. اللہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. اگر تم جانتے تو پہچانتے کہ یہ کتنا بڑا قسم ہے. اگر تم لوگ اس کا علم رکھتے تو جانتے کہ یہ کتنا بڑا قسم ہے. اللہ اکبر. یہ جو ستارے ہیں, سارا گیم یہیں سے چل رہا ہے. یہ جو ستارے ہیں یہی لائٹ کا پاور ہاؤس ہے, یہیں سے لائٹ نکلتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر وہی مٹی, ریت, وہی چٹان, پتھر, یہ لائٹ یہاں سے نکل آتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو سورج ہے یہ آپ کا سب سے قریب تارا ہے, اور سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان میں جتنے سمندر میں بالو ہیں اس سے زیادہ ستارے ہیں. آسمان میں جتنے آپ کے سمندر میں بالو ہیں, کنکریاں ہیں, اس سے زیادہ آسمان میں اللہ نے ان ستاروں کو بنایا ہے. اور ستارے بہت ہی بڑے مخلوق ہیں. ایک ستارہ ہے آپ کا سورج, اس کے آس پاس آج تک انہیں پتہ نہیں کتنے پلانٹس مل گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر ستارے کے آس پاس ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. یہ سارے گھومتے کیوں ہیں؟ سائنسدان کو پریشان کر, کون سی چیز گھماتی ہے؟ اچھا, لائٹ اتنی تیز چلتا کیوں ہے؟ کس نے چلایا ہے؟ پتا ہے ان کے آخر لیٹسٹ فائنڈنگز کیا ہیں؟ ان کے لیٹسٹ فائنڈنگز یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورس چلاتا ہے. یہ جو لائٹ جو تیزی سے چل رہا ہے اسے یونیورس چلاتا ہے. ارے بیوقوف لوگوں, اس یونیورس کو کون چلاتا ہے یہ نہیں سوچتے. یونیورس عقل مند ہے. آپ خود کہتے ہو کہ عقل مند کی بات چلنی چاہیے, تم کہتے ہو کہ یونیورس چلاتا ہے. یونیورس عقل مند ہے. یونیورس کو کہاں ہے عقل؟ دیکھیے ان بیوقوفوں کو, دیکھیے ان نادانوں کو. اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں کب کا کہہ دیا کہ بھائی یہ سارے ڈیٹیلز ہیں, یہ جان لو, اور تم یہ کوشش کرو کہ بھائی اس زمین میں کیسے رہو گے. ہاں, تحقیقات کرو, ترقی کرو, جتنی بھی تحقیقات کرو گے تم میری عظمت کو مانتے جاؤ گے. ہے کوئی نادان, وہ آئے گا, نکل آئے گا, اسے کچھ معلوم ہوگا, انکار کرے گا, پھر بعد میں دوسرے اسے تھپکی دیں گے, کہیں گے کہ بھائی پلٹ کر ادھر دیکھو حقیقت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ لائٹ جو ہے نا اسے یونیورس چلاتی ہے, یہ جدید ان کی تحقیق ہے. عجیب عجیب. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے یہ جو ستارے ہیں نا ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں, ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی معاملے قسم نہیں. اللہ خود کہتا ہے انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے کہ قسم کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. یہ جو ستارے گرتے ہیں, ستارے بنتے ہیں, ان جگہوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی معاملی چیز نہیں ہے. یہ جو ستارے ہیں ان کے حقائق ہیں. اللہ اکبر. غیر معمولی چیزیں ہیں, غیر معمولی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ کہ اللہ کہتا ہے قسم اٹھا کے, کیا کس لیے اٹھایا قسم؟ اللہ کہتا ہے انہ لقرآن کریم. یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے, اس میں جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, اسے بزرگ قرآن کہتے ہیں. اسے فی کتاب مکنون, یہ کتاب لوح محفوظ سے اتاری گئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اسے مقدس, پاک, شفاف, نزیہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے یہ قرآن. اللہ اکبر. عزیز ساتھیو, یہ آیات ہیں جسے ہم اور آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم کس عظیم اللہ کی بات کر رہے ہیں, اور ایک کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. مشرکین آئے, آ کر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آپ بار بار اللہ کہتے ہو, رب کہتے ہو, انصب لنا ربک یا محمد, اے محمد ہمیں بتائیے تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے, کون سے قبیلے سے ہے, کون سے خاندان سے ہے. کیونکہ عربوں کو یہ قبیلوں کا جو ہے نا یہ چڑھا ہوا رہتا ہے رٹا. تو پوچھا کہ بھائی اللہ کون سے قبیلے سے ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, معلوم نہیں کیا بتائے. دوسرے دن وہی نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ هو اللہ, وہ اللہ ہے جو ایک اکیلا ہے. اللہ ہے جو ایک اکیلا ہے. اسی سائنسدان جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, آئیزیک نیوٹن, یہ لگ بھگ 500-600 سال پہلے انگلینڈ میں پیدا ہوا, جسے ساری دنیا آج بھی بہت بڑا سائنسدان مانتے ہیں, جسے البرٹ آئنسٹائن بھی بہت بڑا سائنسدان مانا ہے.
اس نے تحقیقات کی، اس کے بعد چند دن اس نے سب تحقیقات چھوڑے اور بائبل اٹھا کے بیٹھ گیا، اور اس نے بائبل پڑھا 10 سال۔ اس کے بعد اس نے ٹرینٹی کی دھچیاں اڑائی اور ایک اللہ کو ماننے لگا، یونیٹیرین بن گیا، ایک اللہ کو ماننے والا، توحید ماننے والا بن گیا۔ عزیز ساتھیو، تو ایک اللہ ہے، قرآن نے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے، 2 3 نہیں، ایک اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں بھائی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر ایک ایسا اصول ہے جس میں آپ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے معبودات ہیں سب کو مار گرا سکتے ہیں۔ سب کو کچھ نہ کچھ ضروری ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے انہیں۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری عبادت، تمہارا ایمان لانا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا رونا، جنت جانا، جہنم جانا، اس سے اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ سے روایت کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك مما عندي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر انسان، جن، پہلا انسان، پہلا جن، آخر انسان، آخر جن، سب مل کے فرتوت ہو گئے، سب مل کے انکار کرنے والے بن گئے، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے سوئی سمندر میں ڈالیں تو سوئی کے نوک میں جو پانی آئے گا کیا سمندر کو نقصان پہنچائے گا؟ اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے برعکس۔ اور سارے نیک بن جائیں، شروع سے لے کے آخر تک انسان اور جن سب نیک بن جائیں، اللہ کی دولت میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم 1000 کوشش کر لو ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور 1000 کوشش کر لو ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سارے تمہارے اعمال ہیں جو ہم گن گن کے اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ چلیے بات ختم۔ نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، عیسائیوں کے چہرے میں رکھنا ڈالا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا بیٹا ہو، نعوذ باللہ، اللہ باپ ہے، نعوذ باللہ، کیا بک رہے ہو؟ یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں، یہ انسان جن کی کوئی حیثیت نہیں اس میں اللہ کا بیٹا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور مشرکین سے اللہ نے کہا کہ بڑا اچھا انصاف کرتے ہو تم لوگ، بڑا اچھا انصاف کرتے ہو۔ لڑکا ہو تو تم کہتے ہو کہ اپنے بیٹا، لڑکیاں ہو تو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں۔ فرشتوں کے بارے میں کیا بے انصافی بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ دیکھیں انسان کتنا نادان ہے، اللہ المستعان۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اختصار، ان شارٹ، نٹشل یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، بات ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 آیتوں کو پڑھا، مشرکین تھرا کر رہ گئے، اس کے اندر جو باتیں تھیں ان کے فرشتوں کو نہیں معلوم تھے، پیر ہل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جملوں میں اللہ کا انٹروڈکشن دے دیا۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کا علم ایک طرف، ساری دنیا کی ریسرچز، فائنڈنگز، تحقیقات، اکتشافات، جو کچھ بھی آپ کہیے، ساری باتیں اب تک انسان نے جو فائنڈ کیے ہیں وہ ایک طرف، یہ 4 آیتوں میں سے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ نے اپنا مکمل انٹروڈکشن دیا عزیز ساتھیوں۔ اور اسلام نے کہا کہ بھائی صاحب بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، انسان فطری طور پر اللہ کو پہچانتا ہے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ انکار کرنے والوں کے اندر تھوڑی بہت تکبری ہوتی ہے اور تھوڑی بہت مغالطہ ہوتا ہے، بعض چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک مشہور ڈیبیٹ آپ نے دیکھا جس میں ایک آدمی مسلمان ہے، وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بھائی فلسطین میں کیوں مر رہے ہیں، فلان جگہ کیوں مر رہے ہیں، اگر خدا ہوتا تو بچاتا کیوں نہیں، بیوقوف کہیں کے۔ تو ایک پکسل دے کے پورا پکچر کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو جانتا ہے وہی دنیا ہے، تیرے پیچھے جو چل رہا ہے تو نہیں جانتا، کتنی ایسی چیزیں تو نہیں جانتا۔ ہم انسان ہیں، ظاہر دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو تکلیف آئی تو کہہ دیں گے اللہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی تمہیں کیا معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے، تم تو ظاہر دیکھتے ہو۔ اسی لیے اسلام میں حکم ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے واویلا مت اٹھاؤ، چیخو پکارو مت، ممکن ہو تو مدد کرو، ورنہ یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن تفضیلا۔ اللہ کے لیے تعریف ہو جس نے تجھے مصیبت میں ڈالا ہے، اس مصیبت سے مجھے بچایا ہوا ہے نا۔ انسان جو دیکھتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے، وہ ظاہری دیکھتا ہے، ہر چیزیں اسے ظاہری دکھتی ہیں،
آج کا سائنس بھی کہتا ہے کہ وہ دکھتا وہ ایسا نہیں ہے. سورج آپ دیکھیے اور اس کے بعد ٹیلیسکوپ میں دیکھیے کیسے سورج دکھتا ہے. ظاہر جو انسان کی آنکھوں کو دکھتا ہے، انسان کا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس میں جو چھوٹے سے اس کے انفارمیشن سے یہ ساری چیزیں کور نہیں کر سکتی، ممکن نہیں اس کے لیے. ماننا پڑے گا، مجبور ہوتا ہے انسان ایک اللہ کو ماننے کے لیے. تو یہ جو لوگ جو ایک اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے اپنے طور و طریقے اپنا رکھے ہیں اللہ کو ماننے کے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں پتھر میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں کو بیٹا بنا کے، فلاں کو باپ بنا کے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ فلاں شکل میں فلاں. لوگوں نے اپنے طور و طریقے ایجاد کر رکھے ہیں. انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے، ماننا ہی پڑے گا، فطری چیز ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، ماننا ہی مجبور ہوتا ہے انسان. لیکن مانے تو کیسے مانے؟ لوگوں نے مختلف طور و طریقے اختیار کر رکھے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے اصول بتا دیا کہ بھئی ہر قوم کے اندر ہم نے رسول بھیجے، اور ہر رسول نے آ کے کیا کہا؟ یہ ایک اللہ کی عبادت کریے، اللہ کی توحید کو مانیے، شیطان کے راستوں کو چھوڑیے. اللہ نے توحید کے راستے پر اپنا مہر لگایا، کہا کہ بھئی یہی ہے جسے تمہیں ماننا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو بنایا میری توحید بیان کرنے کے لیے. تو جو راستہ اللہ کے پاس سرٹیفائیڈ ہے، جس راستے کو اللہ کہتا ہے کہ بھئی اس راستے کو مانے گے تو ہی تم مجھے جان سکتے ہو، ورنہ تمہارا دماغ چلاؤ گے تو تم بھٹکتے رہو گے. تم جانوروں میں، چوہوں میں، ہاتھیوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں تم خدا دیکھے بیٹھے رہو گے، ہے نا. اور شیطان تمہیں کبھی کبھار ایسے بہکائے گا، کہے گا کہ اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، تیرا دماغ نہیں سمجھ سکتا، تو اسی پتھر کو مان لے کافی ہے نا. ایسا کرتا کہ نہیں کرتا ہے شیطان؟ اللہ اکبر. تو شیطان راستوں سے بھٹکاتا ہے، اور اللہ نے ہر رسول کے ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ بھائی توحید کو ماننا پڑے گا. مجھے جاننا چاہتے ہو توحید کو مانو. اور توحید کیا چیز ہے؟ وحد یوحد، توحید کہتے ہیں ایک ماننا. اور سورہ اخلاص میں آپ نے وہی سنا، پورا سورہ اخلاص ہے توحید کا پیغام دیتا ہے. ایک مانیے، 3 4 نہیں. کہیے کہ ایک، سب کچھ کرنے والا ایک مانیے. اسی کو کہتے ہیں ساتھیو توحید، ایک ماننا. اور یہ بات مشرکین کو ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اجعلت الالہۃ الہ واحد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیسے آدمی ہو، اتنے سارے معبودات کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ایک اللہ. ہمارے ہاں تو بہت پڑے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی تو ہم عبادت کرتے ہیں، بڑا تعجب ہے تمہارا معاملہ. مشرکین مکہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ انسانیت کو شرک کے نرغے سے بچایا. عزیز ساتھیو، توحید ایک ماننا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کس میں مانے؟ ایک ماننا تو آپ نے کہہ دیا، یہ کس میں بھائی؟ ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے کہا، دین کی شدھ بدھ رکھنے والوں نے کہا، شریعت کے ماہرین نے کہا، کتاب و سنت کی سمجھ رکھنے والوں نے کہا، جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا ہے تو اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانیے. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. کیا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا؟ جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ کہیے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ، جب وہ کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے کسی اور نے کیا تو نہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیا، تو اسے اللہ کے حدود میں داخل کر لیتے ہیں. جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر بچے دینا، بارش برسانا، مارنا، جلانا، حفاظت کرنا، کھلانا، پلانا، سب کا مالک ہونا، سب کو کنٹرول کرنا، سب کے جو ہے پیدا کرنا، یہ سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے. انسان کر سکتا ہے؟ کوئی دوسری مخلوق کر سکتی ہے؟ نہیں. یہ نہیں کہنا کہ بھائی اللہ جلاتا ہے، فلاں ہے نا وہ بھی تو جلاتے ہیں، ہمارا فلاں خدا وہ بھی تو جلاتا ہے، وہ بھی تو مالک ہے، اسے بھی سارے زمین میں نہیں. رک جائیے، یہاں آپ کے اندر توحید میں خلل ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کے کام اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے. اللہ کسی اور کو اللہ نہیں بناتا، نعوذ باللہ. اللہ کسی اور کو خدا نہیں بناتا. اللہ کو ایکتا پسند ہے، توحید پسند ہے. وہ کیسے دوسرے خدا کو بنائے گا؟
نعوذ باللہ. تو اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کے کیا کام ہے؟ اہل علم نے کہا کہ بھئی اللہ کے بہت سارے کام ہیں. اگر آپ نے 4 کام کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ ہی کرتا ہے تو دوسرے کام اس میں داخل ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اور اللہ ہی خالق، مالک، مدبر، اور ایک میں بھول رہا ہوں. یہ 4 کام ہیں، یہ اللہ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. اسے آپ مان گئے تو یاد رکھ لیجئے گا اللہ کے کاموں میں آپ نے اللہ کو ایک مان لیا. اچھا، اور کس میں اللہ کو ایک مانے؟ اور اہل علم نے کہا کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا تو بعض لوگ کر لیتے ہیں. یہ مشرکین بھی کرتے تھے. ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بارش کس نے برسایا، کہیں گے کہ اللہ. ان سے پوچھیں گے کہ بھئی فلاں کام کس نے کہا، اللہ. لیکن اہل علم نے کہا، کتاب و سنت کے ماہرین نے کہا کہ اللہ کو آپ ایک مانیے جس میں آپ عبادت کرتے ہیں. آپ کے جو کام ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں. انسان اللہ کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتا. انسان کے کام 2 قسم کے ہیں. انسان جو کام کرتا ہے 2، ایک اس کی عادت، دوسری عبادت. عادت کا کیا مطلب؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، سب کچھ جو کرتا ہے اپنے لیے جو کرتا ہے اسے کہتے ہیں عادت. اور ایک دوسرا کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں عبادت، جو اپنے رب کے لیے کرتا ہے. تیسرا انسان کوئی کام نہیں کرتا. دیکھ لیجیے آپ یا تو پھر کمائیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، پیسے جمائیں گے، ہے کہ نہیں؟ سوئیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. یہ سب آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک ویرائٹی آپ کے کام کی کیا ہے؟ وہ ویرائٹی جس میں آپ اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اسی کو اسلام کہتا ہے عبادت. اسی کو کہتے ہیں عبادت. آپ عبادت میں بھی اللہ کو ایک مانیے. جیسے آپ اللہ کے کاموں میں آپ نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کی عبادت میں بھی آپ اللہ کو ایک مانیے. عبادت کسی اور کے لیے مت کریے. سر آپ کسی سامنے مت جھکائیے. یاد اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت کریے. عبادت ہے نا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ قول جس میں آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں. کتنا اچھا سا ڈیفینیشن، کتنا آسان ڈیفینیشن عزیز ساتھیوں. ہر وہ آپ کا کام، ہر وہ آپ کا قول جس سے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں. آپ نے کسی کو پیسے دیے، کیوں دیے بھائی؟ پیسے زیادہ ہیں اس لیے دیے. آپ نے کسی کو پیسے کس لیے دیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. عبادت. کوئی جا کے سوتا ہے، کیوں میں سو گیا؟ بھائی اگر باہر جاؤں گا تو حرام ہو جائے گا. اس کا سونا عبادت ہے. کسی نے حرام نہیں حلال میں کمایا، اس کی کمائی عبادت ہے. تو اسلام کا ڈیفینیشن عبادت کو لے کر بڑا واسٹ ہے. آپ کا ہر کام جسے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ڈیفالٹ عبادت بن جاتی ہے. تو انسان یا پھر عادت کرتا ہے یا پھر عبادت کرتا ہے. اور توحید میں آپ جو عبادت کرتے ہیں نا، وہ صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے مت کریں. کسی اور کو دکھانے کے لیے آپ کریں گے، وہاں ریاکاری ہو جائے گی، وہ چھوٹا شرک ہے. کسی اور کے لیے آپ عبادت کریں گے، بڑا شرک ہے. کسی اور کے لیے آپ نے ذبح کیا، کسی اور کے لیے آپ نے سجدہ کیا، کسی اور کو آپ نے پکارا، یہ سمجھا کہ وہ ویسے سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے، آپ نے شرک کیا. اور اللہ کو شرک کی نحوست پسند نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جس کسی نے شرک کیا، اس پر تو جنت حرام ہے، یہ جنت جا ہی نہیں سکتا. اس نے تو اللہ کو ناراض کر دیا. یہ عظیم اللہ جس کی طاقت، جس کی عظمت ہم نے سنی، اس کے ساتھ آپ کسی اور کو جوڑ رہے ہیں. عقل نہیں، سمجھ نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ نے بڑا پیارا جملہ قرآن کے اندر کہا، الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ عظمت والا، یہ طاقت والا، اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ کیسے بیوقوف لوگ ہیں. تو یہ ہو گیا اللہ کی عبادت میں اللہ ہی کو ایک ماننا. جو آپ عبادت کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کریے، کسی اور کے لیے کریں گے شرک کی گندگی پیدا ہو جاتی ہے جسے اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ ہو گیا دوسرا کام جس میں آپ توحید میں کرنی ہے. تیسرا کام توحید میں جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسم میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے. جی ساتھیوں، پورے قرآن کے اندر اللہ نے 99 نام گنائے ہیں، 99 نیمز گنائے ہیں. ہر نام آپ کو اللہ سے انٹروڈیوس کراتا ہے، اللہ کی عظمت بتاتا ہے. اللہ جاننا چاہتے ہو، آؤ دیکھو، یہ دیکھو.
اور آپ پورا قرآن پڑھیے، ہر 2 آیت کے بعد آپ دیکھیں گے ان اللہ غفور رحیم وهو العزیز الحکیم وهو الحکیم الخبیر وهو اللطیف الخبیر. ہر آیت اللہ کے ناموں پر ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام کو جوڑا ہے. یہ سارے نام آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا رب ہے کون. افسوس دنیا کے لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. آپ اپنے رب کو جان سکتے ہیں. اللہ نے کبھی کبھار ایک ساتھ 8 نام گنوا دیے. هو الرحمن الرحیم، الملک، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الغفار. لگاتار اللہ نے نام گنوائے. سلام، سلامتی والا، غفار، معاف کرنے والا، مہیمن، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم، انتہائی رحمت سے بھرا ہوا اور ہر چیز پر رحم کرنے والا. اللہ اکبر. کیسا. اور آپ ان ناموں کو پڑھیں گے تو جی خوش ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو پازیٹیو وائبز ملتا ہے، پریشان آدمی کے لیے حل ملتا ہے. اللہ اکبر. آپ جب سوچتے ہیں کہ بھائی یہ میرا رب ہے، اس کی میں عبادت کرتا ہوں تو میں کیسے نقصان اٹھا سکتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے اپنے نام بار بار گنوائے. یہ نام عزیز ساتھیوں اللہ کا انٹروڈکشن ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس کسی نے ان ناموں کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، یہ تو سیدھے جنت میں چلا گیا. اللہ کے 99 نام ہے. یعنی توحید کا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا. یہ جو اللہ کے نام ہیں، یہ سارے ناموں میں اللہ کو ایک ماننا. یہ 99 نام اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کے بے شمار صفات ہیں، سارے اللہ ہی کے ہیں. اس میں کوئی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی. آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کو توحید کتنی پیاری ہے. اللہ کو توحید کتنی پیاری ہے. آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کتنا نافرمان ہے، کتنا بیوقوف، کتنا دیوانہ ہے، کتنا نادان ہے کہ وہ یہ اللہ، یہ اس کی عظمت، یہ اس کی بڑائی اور یہ چیز اسے چاہتا ہے وہ، اور یہ جاتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور غیر اللہ کو پکارتا پھرتا ہے، ذلیل ہوتے پھرتا ہے. اور یہ سارا کام عزیز ساتھیوں شیطان کے چیلوں نے کیا ہے. شیطان کے چیلے ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے تعلق سے بات کو چھپائی جائے، توحید کی بات کو چھپائی جائے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھپائی جائے، یہ فلاسفرز کو بڑھایا جائے، یہ سائنسدانوں کو بڑھایا جائے، کیونکہ ان کے پاس دنیا ملتا ہے، سکے 58 54 ملتی ہے. جب اللہ کی بات کریں تو دینے کی بات آتی ہے، پابندی کی بات آتی ہے، حرام حرام کی بات آتی ہے. ان کے پاس وہ تو نہیں. اور گئے سائنسدان، وہ تو کھلے ہو گئے، ننگے ہو گئے، ہر قسم کی برائیاں کی، برباد ہو گئے. تو عزیز ساتھیوں یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے. اور گفتگو کرتے جائیں اور بات آگے بڑھے گی. یہ آیت الکرسی کو لے لیجیے آپ، یہ تو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 جملے ہیں جھنجھوڑ دینے والے. کتنے ہیں اس آیت کے اندر؟ 10 جملے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی چہیتے صحابی جن کا نام تھا ابی بن کعب، جو قرآن کے غیر معمولی ماہر تھے، قرآن کا غیر معمولی فہم تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے پوچھا. ابی وہ آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عالم کہلاتے تھے. ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی ان سے پوچھ لو، یہ پڑھائیں گے آپ کو، ان کے پاس جاؤ. یہ مرتبہ تھا ان کا، ابی بن کعب. تو ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک مرتبہ پوچھا، اے ابی بتاؤ کہ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے، سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور اٹھ کر کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے سینے میں دھکا مارا اور کہا لیہنک ھذا العلم، اے ابی تیرے لیے مبارک علم مبارک ہو، تیرے لیے علم، یہ جانکاری مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے علم حاصل آسان کیا ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لا الہ الا هو کو سب سے بہتر آیت کہا، کیونکہ اس کے اندر پورے کا پورا اللہ کا انٹروڈکشن ہے. آپ کسی غیر مسلمان کے سامنے معنی مت بنائیے، صرف پڑھیے نہ، دیکھیے. آپ کسی بھی غیر مسلمان کے سامنے آپ تھوڑے آواز سے اس کے کان تک پہنچی سے پڑھیے، آپ دیکھیے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
غیر معمولی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اسی کے پاس علم غیب ہے، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ آخر میں کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے نا، اللہ اکبر، یہ دیکھیے انفارمیشن، ایسا انفارمیشن جس کے لیے ساری دنیا بیچ دی جائے تو کم ہے، غیر معمولی انفارمیشن۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے یہ ساتوں آسمان زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اللہ نے کرسی کہا نا، یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا، کہا کہ بھائی یہ جو کرسی ہے نا، یہ عرش میں لگا ہوا ہے، عرش میں لگا ہوا ہے۔ یہ کرسی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدم رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ اپنے قدم رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ صرف قدم رکھنے کی جگہ ساتوں آسمان میں چھائی ہوئی ہے۔ آج کا سائنسدان یہ جو کچھ بھی آپ نے لائٹ ایئر سنے، انہوں نے پہلے آسمان کو بھی نہیں چھوا ہے، یہی حقیقت ہے۔ انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود پہلے آسمان کو چھوا نہیں بھائی صاحب، 7 آسمان ہیں اور اس پر صرف یہ کرسی چھائی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بڑا صحرا ہے، اس کے بیچ میں آپ نے پتھر رکھ دیا، یہ پورا صحرا عرش ہے اور یہ پتھر کرسی ہے۔ صرف کرسی کا عالم دیکھیے، صرف کرسی ایک پتھر برابر ہے بھائی، اور عرش یہ جو پورا صحرا، پورا ڈیزرٹ ہے۔ اندازہ لگائیں عرش کیا ہوگا۔ اور عرش پر اللہ مستوی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر چڑھا ہوا ہے، لیکن عرش کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کرسی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے، کرسی کھینچ لیا تو گر جائیں گے، لیکن اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اس کے اوپر پہنچتی نہیں۔ اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اسرافیل ہے، اللہ اکبر۔ اسرافیل کے بارے میں آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے، کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے، اور پورا جسم کا اندازہ لگائیے آپ۔ اب اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود نظر اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نظریں نیچی ہیں، ضرورت نہیں کہ اوپر دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ہیں، اللہ کو بڑے آسانی سے کیجول ہینڈل کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو آجا کہتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جی ساتھیو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین سے چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا، آسان نہیں کرتا، تو ہم اور آپ کے جملہ کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی عظمت والے فرشتے، نظریں نیچی ہیں، اوپر دیکھتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی صاحب پورا قرآن پڑھتے ہیں، ہم میں کوئی ایسے بھی ہیں جو ٹھسے مس نہیں ہوتے۔ ایک آیت اگر نازل ہو، ایک آیت، آسمانی دنیا میں کھلبلی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، آسمان چھر چھر آتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہو۔ اور جب آیتیں نازل ہوتی، پورے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پورے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور فرشتے ان کے جسموں میں لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیدار ہوتے ہیں، آپس میں بول لیتے ہیں کہ بھائی آج کیا وحی نازل ہوئی، آج کیا بات ہوئی۔ فرشتوں کا یہ عالم عزیز ساتھیو، یہ 8 فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک زبردست روایت ہے جسے بتائے بغیر بات ختم نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے ابن ابی الزمنین کی، بہترین روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ یہ دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو زمین میں آپ رہتے ہیں، 700 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد پہلا آسمان ہے۔ 700 سال کا فاصلہ ہے، کون سے وہیکل میں، کون سا وہیکل لے کے جائے گا بھائی؟ لائٹ کے حساب سے کون سا وہیکل آپ کو لے کے جائے گا 700 سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا، 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر 500 سال کا، پھر دوسرے سے تیسرے 500، تیسرے سے چوتھے 500، چوتھے سے پانچواں 500، پانچویں سے چھٹا 500، چھٹے سے ساتواں 500۔ اس کے 7 آسمان کے اوپر بہت بڑا پانی ہے جس کی گہرائی 700 سال کی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، نہیں جانتے ہوتا کیا ہے ادھر، وہاں سے صرف حکم ہوتا ہے اور نیچے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت ہے جی ساتھیو،
یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے اس قرآن کو آسان کیا تو ہم اور آپ اللہ کا نام زبان میں لے رہے ہیں. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیز ساتھیو جو ہم آج لے کر بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کی عظمت ہے اور پورا قرآن تو یہی بتاتا ہے. پورا قرآن اللہ کی عظمت بتاتا ہے. وہ قصے ہو، احکام ہو، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا انٹروڈکشن رکھا ہوا ہے. افسوس کہ ہم اس انٹروڈکشن کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. ہمیں تو کسی اور کی لینگویج کی ضرورت ہے نا. ہمیں تو انگریزوں کی زبان کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے، یا پھر ہمیں کوئی دوسری زبان چاہیے. افسوس کہ ہم عربی نہیں جانتے. کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ کے کلام کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. کتنی بڑی، ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے پتہ نہیں انجینئرنگ پڑھا ہے، ہم نے فلاں پڑھا ہے، آئی ٹی پڑھا ہے، کہاں کہاں دماغوں کو نہیں کھپایا ان اٹھنی چونی کے لیے، ہے کہ نہیں، کمانے کے لیے. کبھی ہم نے اللہ کے اس کلام کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی؟ کتنے بڑے نادان ہم ہیں. عزیز ساتھیو، ٹھان لیجئے کہ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے کلام کو اس کی زبان میں پڑھ کے سمجھوں گا. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اللہ کی پہچان دل و دماغ میں ڈال دیں، اللہ کا ڈر دل و دماغ میں ڈال دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دل و دماغ میں ڈال دیں، اللہ کی اس کتاب کی عظمت دل و دماغ میں ڈال دیں، اور اس کتاب کو پڑھ کے سمجھنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق بخشے. اس کتاب کے مطابق زندگی بسانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عربی زبان قائم دے، اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نماز کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار کو قبول فرمائے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، ہمارے تڑپنے کو، ہمارے لرزنے کو، ہماری آہوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس مبارک گھڑی میں ہمارے گردنوں کو جہنم سے رہا کرنے کا اعلان کروا دے. آمین یا رب العالمین. ھذا باللہ توفیق صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ایک تھیوری ہے نا، جسے بعض سائنسدان مانتے ہیں اور بعض سائنسدان اس کا انکار کرتے ہیں، ہے نا. بعض سائنسدان ان کے پاس کچھ اور انوینشن ہے، ان کے پاس کچھ اور تھیوری ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھئی کوئی چیز تھی، اچانک سے پھٹ گئی، اور جیسے وہ چیز پھٹ گئی اس کے پرزے پورے بکھیر گئے، اور یہ پرزے آج تک بکھرے ہوئے جا رہے ہیں، آج تک دور ہوتے جا رہے ہیں، آج تک یہ پھیل رہے ہیں. تو یہ جب پھٹا تب سے لے کے اب تک 13.5 بلین ایئرس ہو گئے ہیں. یہ ان کے فائنڈنگز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی فائنڈنگز ہیں. اور قرآن نے، اللہ نے کہا کہ آسمان زمین کبھی ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے اسے توڑ دیا. تو قرآن میں اللہ نے کئی حقائق بیان کیے، لیکن کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان سائنسدانوں کے پیچھے آپ جائیں گے تو وہ تو آپ ایک فائنڈنگز کے حساب سے مان لیجئے، ڈسکوری کے حساب سے مان لیجئے، اس پر یقین لائیں، ایمان لائیں. جیسے بعض نادان کرتے ہیں، وہ حرکت نہیں کرنی ہے. ایمان تو ہمارا اللہ کی کتاب پر مضبوط ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر مضبوط ہے، اور اس کے بعد یہ فائنڈنگز ہے، ہر زمانے میں بدلتے رہے، یہ بدلتے رہیں گے آخر تک. یہ انسان کی محنت ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا نیوٹن مسلمان بنے؟ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں. وہ انگلینڈ میں تھے، انگلینڈ ہی مرے ہوں. مسلمان بننے کا جو ہے کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ آخری زمانے میں یونیٹیرین بن گئے تھے، یعنی ایک اللہ کو، ٹرینٹی کا کانسیپٹ کو انہوں نے بیکار کہا اور ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیا. اور یونیٹیرین کون ہے؟ اس کے پیچھے بڑی لمبی تاریخ ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی تاریخ ہے. یورپ کے اندر ایک خدا کو ماننے کا کانسیپٹ کیسے آیا، یہ تصور کیسے پھیلا، جبکہ کرسچینٹی پوری مضبوطی سے پھیلی ہوئی تھی، ہے نا. ہولی گوسٹ، فادر سن کا جو کانسیپٹ تھا، یہ بڑی مضبوطی سے پوری یورپ میں پھیلا ہوا تھا. ان میں یہ یونیٹیرین کون ہیں؟ سبحان اللہ، تعجب کریں گے آپ، امریکہ کے بہت سارے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ یونیٹیرین تھے، ایک خدا کو ماننے والے. کرسچینٹی کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ. یہ خدا کو ماننے کا کانسیپٹ وہاں تک کہیں سے پہنچا، اس کے پیچھے بڑی لمبی تاریخ ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی تاریخ ہے. پھر کبھی موقع ملے تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے 6 دن میں بنایا ہے، یعنی یہ جو بھی کائنات آپ دیکھتے ہیں اللہ نے 6 دن بنایا ہے. یہ دن کون سا ہے؟
پہلے تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس ایک دن آپ کے ہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. کبھی اللہ نے ایک جگہ کہا کہ بھائی اللہ کے پاس ایک دن آپ کے 50,000 سال کے برابر ہے. آپ کے 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا ایک دن آپ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے. تو یہ کیسے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے ہاں تو قانون آسان ہے. اگر کوئی چیز بنانا چاہے تو اللہ کہتا ہے کن بن جاتا، وہ چیز بن جاتی ہے. یہ ایسی قدرت ہے، یہ ایسی طاقت، ایسی عظمت ہے کہ بھائی ہمارا جو دماغ ہے نا اسے ابزرو نہیں کر سکتا ہے نا. ہمارے ہاں تو انفینٹی ہے. کوئی چیز سمجھے ہم تو کہتے ہیں انفینٹی، بس خلاص آخری جو ہے وہ لاسٹ ہمارے اسکیپنگ پوائنٹ ہے. وہ کچھ بھی کرے آخر میں انفینٹی ہے بھائی. سائنسدان نے پکڑ لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی دماغ اتنا ہی ہے. اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی حیثیت ہماری اوقات اتنی ہے. اسے وہ جو ہے تھوڑا ٹرمینل جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کر کہتے ہیں کہ انفینٹی ہے نا. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ 6 دن کی حقیقت کیا ہے، یہ دن کون سے دن ہے نا. اب یہ باتیں اللہ نے قرآن بتائی تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ عظمت کیا ہے اللہ کی بڑائی کیا ہے. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ صرف کیا ارتھ میں مخلوق ہیں، کہیں اور نہیں ہیں؟ جتنی بھی آپ ناسا جو ہے نا کروڑوں کے پیسے، جو رشیا، چائنا، ان کے ہاں جو سائنسدان ہیں، انہوں نے تو اوپر 400 کلومیٹر اوپر تو ایک اسپیس اسٹیشن بنا لیا ہے. 400 کلومیٹر اوپر ایک اسپیس اسٹیشن بنا رکھے ہیں. جا کے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اوپر سے بیٹھ کے آسمان دیکھتے ہیں وہ لوگ، کیا کیا چینجز ہو رہے ہیں ہے نا. عجیب و غریب دنیا ہے ان کی، ہے کہ نہیں. اب تک نہیں ملا کسی دوسری زمین میں زندگی، ایک چھوٹا کیڑا بھی نہیں ملا، چھوٹا امیبا بھی نہیں ملا. تعجب میں ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں ہے، وہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں ہے. رینڈم سا کوشچن ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ رینڈم دکھتا ہے اتنا ہی ایکیوریٹ ہے. یہ سنیے آپ، جتنا بھی رینڈم دکھتا ہے یونیورس کے اندر اتنا ہی ایکیوریٹ ہے. اور ہر رینڈم ایک پیٹرن ہے نا. یہ ان کے جدید تحقیقات جو کمپلیٹ کیا ہے، انسان کے عقل کی جو ہے طاقت کی کمزوری کو مانتی ہے. واللہ عالم. ہاں نہیں، دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ. اللہ ہے جس نے زمین کو رہنے کے لیے بنایا ہے. جعلنا الارض قرارا، ہم نے زمین کو رہنے کے لیے بنایا ہے. اور اس زمین بارش برساتے ہیں، پانی پھیلتا ہے، اور جہاں جہاں ہم نے نہریں بنائے تاکہ زمین میں زندگی ممکن ہو. تو اللہ نے اس زمین منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی میں آپ کو لوٹانے والے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ مخلوقات دیکھتے ہیں وہ ساری اس مٹی کا کھیل ہے. اس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے اور اسی میں آپ کو لوٹانا ہے. کہیں اور دوسری جگہ تصور نہیں ملتی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی ساری چیزیں. انسان دیکھیے اس کا دماغ بہت چھوٹا ہے، اس کا انفارمیشن بھی بہت چھوٹا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا تَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو جانتے ہیں وہ مٹھی بھر معلومات. بہت ساری چیزیں تم نہیں جانتے، بہت سارے چیزیں تم نہیں. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کتنے ایسی قومیں ہیں، کتنے ایسے نیشنز ہیں، کتنے ایسے جو ہے حکومتیں ہیں، بستیاں ہیں جسے ہم نے نیست و نابود کر دیا، جن کے بارے میں تمہارے گال میں جون تک رینگتی نہیں، یعنی تم لوگ اس کی چھوٹی سی آہٹ بھی نہیں سنے ہو. قومیں آگے چلی گئیں، قومیں آگے چلی گئیں. انسان جو ہے نا یہ بہت ہی کمزور ہے. اللہ نے جو کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا تو یہی کمزور ہے. اس کے جو انفارمیشن جو ہے، اس کا جو دماغ ہے لیمیٹڈ چلتا ہے. اس سے زیادہ وہ چلائے گا پاگل ہو جائے گا، اسے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.